یہ بڑے علماؤں کو نہیں پتہ چل پا رہا ہے کہ آپ ڈیبیٹ کی بات کر رہے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب ہے یہ الگ سوشل میڈیا پہ اپنی بات رکھیں اور چیلنج کریں. سنی علماء ہیں جو الگ علماء ہیں, جتنے بھی علماء ہیں ان کو چیلنج کریں آپ, اور اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالیں کہ ہم چیلنج کر رہے ہیں, کوئی بھی ہم سے مناظرہ کر سکتا ہے. ایک چھوٹی سی ویڈیو ڈالیں. بھائی دیکھیے, پہلی بات تو ہم لوگ مناظرہ کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے نہیں. ہم لوگوں نے بار بار یہ بات کہی کہ یہ مناظرہ نہیں ہے, یہ گفتگو ہوتی ہے. ہم کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں, اور جو حضرات یہ چاہتے ہیں کہ یہ باتیں جو ہم کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے اور ہمارا رد کریں, تو ان کا ہم استقبال کرتے ہیں کہ اگر ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہ غلط ہے تو آپ تشریف لائیں اور ہماری باتوں کو غلط ثابت کریں. ہم یہاں پر کوئی مناظرے کا چیلنج نہیں کر رہے ہیں, تو ہم مناظرہ کرنے کے لیے تو یہاں بیٹھے نہیں ہیں. ہم بیٹھے ہیں غلط کو غلط ثابت کرنے کے لیے. ہم جس کو غلط سمجھتے ہیں اس کو غلط ثابت کرتے ہیں. اگر کسی کو لگتا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں, جس غلط کو ہم غلط کہہ رہے ہیں وہ غلط صحیح ہے, تو آ کر کے اس کے لیے ہم استقبال کرتے ہیں کہ آئے یہاں سے ڈسکشن کرے, بات کرے اور ہماری باتوں کو غلط ثابت کرے. تو بھائی یہ مناظرے کے لیے اچھا, اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس کا مسلک صحیح ہے تو بھائی یوٹیوب کھلا ہوا ہے, آپ بھی کی اسٹریم کریں. آپ کے علماء سے بولے نا کہ آپ کے علماء بھی کی اسٹریم کریں. ہم اظہار حق کے نام سے اسٹریم کر رہے ہیں, آپ کے علماء بھی اظہار حق کے نام سے اسٹریم کر لیں, وہ بھی اس طرح سے لوگوں کو دعوت دیں. ہم نے تو آپ کو موقع دیا نا, ہم نے آپ کو موقع دیا, آپ آ رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں. ہم جس کو غلط ثابت کر, ہم اتنا تو کر رہے ہیں نا کہ ہم نے ایک اسٹریم اوپن کی ہوئی ہے اور اس میں جو آ رہا ہے ہم سے بات کرنے کے لیے اس سے بات کر رہے ہیں, جو دلیلیں دے رہے ہیں اس کی دلیلیں سن رہے ہیں, اس کا جواب دے رہے ہیں. تو اگر آپ کو اتنا زام ہے اپنے حق پر ہونے کا تو آپ اپنے علماء کو بولیے کہ وہ بھی ایک اسٹریم کریں, اور ضرورت پڑے گی تو ہم جائیں گے اس اسٹریم میں. ہم نے تو کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی کہ آپ کا کوئی عالم. بھائی یہ دیکھو آپ کیسے آ گئے, آپ آئے اسی لیے نا کیونکہ یہاں پہ دروازہ کھلا ہوا ہے. آپ کی جگہ آپ کا کوئی عالم بھی آ سکتا تھا, یا آپ اپنی جگہ اپنے کسی عالم کو بھی لا سکتے تھے. ہم نے تو ایسا کہا نہیں کہ کوئی عالم آئے گا تو ہم بات نہیں کریں گے. ہم مناظرہ کرنے کے لیے نہیں یہاں پر, ہم گفتگو کرنے کے لیے. جیسے آپ گفتگو کر رہے ہیں, آپ کا کوئی عالم آتا تو اس سے بھی گفتگو کرتے ہیں. یہ تو کوئی جب آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر ایک کچھ مسائل پر بات ہو رہی ہے اور گفتگو کی جا سکتی ہے اس طرح سے داخل ہو کر کے, تو آپ کسی عالم کو لے آتے. بھائی اتنا محنت آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ, آپ کو پتا ہے کہ اسٹریم ہے, اس میں کیسے داخل ہو کر کے گفتگو کی جا سکتی ہے. آپ ہی کسی عالم کو لے آئے کہ بولے بھائی کہ میں ہمارے علماء کے بیانات سنا کر کے اور کہانی شریف کا عنوان دے کر کے اور ہمارے مسلک کو رد کیا جا رہا ہے, تو چلیے دفاع کرنے کے لیے ہمارے مسلک کا. آپ خود کیوں آئے, آپ اپنے کسی عالم کو کیوں نہیں لے آئے؟ کن علماؤں میں, کن مسلکوں میں, کس میں آپ کو برائیاں نظر آتی ہیں؟ یہ جتنی کہانیاں ہم نے سنائی ہیں ابھی تک کے اسٹریم میں, یہ آپ کو اچھا ہی لگتی ہے کہ اچھا ہی ہے؟ میں نے سنی نہیں, میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں اس تو میں. ایک کام کریں, پہلے آپ سن لیں, آپ پہلے جا کر کے سن لیں. یہ جو عربی بیٹھ کر کے سنیں, آپ بیٹھ کر کے سنیں اور بتائیں کہ یہ جو کہانیاں اولیاء اللہ اور بزرگوں کی طرف منسوب کی جا رہی ہے, یہ اچھی ہے, بری ہے, سچی ہے یا جھوٹی ہے, یہ سنیں پہلے آپ. جب سن لیں پھر اس کے بعد یہ شاید میں ان کو رکھیے, آپ اسٹریم میں رہیے, ابھی کچھ کہانیاں چلائی جائیں گی, پھر آپ جب کہانیاں ختم ہو جائیں گی پھر آپ آئیے گا اور پھر آپ بتائیے گا کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. آپ تشریف رکھیں, آپ یہاں پر آپ دیکھیے. تو آپ کو اسپیشلی انوائٹ کر لیا گیا تھا, ورنہ یہ ہمارا وقت ڈسکشن کا نہیں ہوتا ہے. آپ بیک گراؤنڈ میں رہیں. ارے بھائی میں کیا برا کہہ رہا ہوں, ابھی یہ ساری ویڈیو پیش کی جا رہی ہے, یہ ساری ویڈیو پیش کی جا رہی ہے, آپ اس کو سنیں اور دیکھیں کہ اچھا ہے یا برا ہے, یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, یہ جو کچھ بزرگوں کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے یہ اچھا ہے یا برا ہے. آپ تشریف رکھیں. ابھی آپ نے, ارے بھائی آپ سے کیا بات کریں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں, تو پہلے آپ دیکھیں تو صحیح ہم برا کس چیز کو کہہ رہے ہیں, آپ دفاع کس چیز کا کرنے کے لیے آئے جب آپ نے اب تک ہم کو سنا ہی نہیں ہے. پہلے ہم کو سن تو لیں, پھر آپ دیکھیں کہ جس چیز کو ہم برا کہہ رہے ہیں کیا واقعتاً وہ برا ہے کہ نہیں ہے. جب سن لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بھی کچھ ویڈیوز پلے کی جائے گی, پھر آپ کو موقع دیا جائے گا. آپ رہیں یہاں پر بیک گراؤنڈ میں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بات کریں گے تھوڑی دیر میں ہم لوگ. پہلے آپ سن تو لیں کہ ہم برا کس کو کہہ رہے ہیں. ریحان بھائی کو ہم پارٹ 2 میں ارے بھائی مناظرہ یہاں پہ بات تو ہو رہی ہے نا, آپ تھوڑا سا سنیں کہ ہم کس چیز کو برا کہہ رہے ہیں, پھر بات کریں گے. میں آپ کو بیک سٹیج رکھتا ہوں, تھوڑی دیر بعد لوں گا انشاءاللہ. لیکن مجھے کیا لگا, یہ وہ بھائی تھے ہی نہیں جو وہاں سے چیلنج کر رہے تھے کہ مجھے آنا ہے. دیکھو آنا ہے ڈیبیٹ کرنے, بھائی آپ کے لیے میں نے جلدی لنک ڈال دیا, اور یہ بھائی آئے ہی نہیں ہے, کیونکہ آئے ہوتے پرائیویٹ چیٹ میں اچھا یہ بات بہت عجیب ہے زید بھائی, کہ ہم تو کھول کر کے, ہم تو ایک اوپن اسٹریم کر رہے ہیں نا. آپ کو اگر اتنا زام ہے کہ آپ بہت برحق ہے تو آپ بھی کریں نا ایک اسٹریم اوپن. یہ کوئی بھی آتا ہے ہم کو بولنے لگتا ہے آپ نے یہ اصول بنائے, یہ اصول بنائے, بولنے نہیں دیتے. ارے بھائی ہم ایک اوپن اسٹریم کر رہے ہیں, آپ کہیے آپ کے علماء سے آپ اسٹریم کریں. جو دیوبندی بھائی کہیں دیوبندی علماء سے کہ بھائی اہل حدیث اوپن اسٹریم کر رہے ہیں, آپ بھی ایک اوپن اسٹریم کریں. آئیں گے اہل حدیث لوگ آپ سے بات کرنے کے لیے. جو بریلوی بھائی آ رہے ہیں وہ کہیں اپنے علماء سے کہ آپ لوگ بھی ایک اوپن اسٹریم کریں اہل حدیثوں کی طرح. یہ جرأت سوائے اہل حدیث علماء کے اور کوئی نہیں کر سکتا.
کہ گفتگو کی جائے اور اوپن اسٹریم کر کے دعوت دی جائے کہ آؤ ہم سے بات کرو. یہ کام صرف اہل حدیث علماء ہی کر سکتے ہیں. اپنے آپ نے مسلک کو برحق ماننے کا جتنا یقین ایک اہل حدیث کے اندر ہے نا, وہ کسی عالم کے اندر نہیں ہے. ہم چیلنج کرتے ہیں, اگر دیوبندی بھائیوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم ان کو مناسب موقع نہیں دیتے گفتگو کا, تو وہ کہیں اپنے علماء سے اور ایک شروع کریں اسٹریم, اور ہم انشاءاللہ تعالی موقع ملا تو ہم ان کی اسٹریم میں جا کر کے بات کریں گے. اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ بھائی ہم بریلوی علماء برحق ہیں, تو شروع کرو آپ لوگ ایک اسٹریم اپنے علماء کو لے کر کے, ہم جا کر کے ان کی اسٹریم میں بات کریں گے, ہمارے لوگ جا کر کے بات کریں گے. ایک تو ہم ایک اوپن اسٹریم رکھ رہے ہیں, لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں, بلا رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, ان کے دلائل سن رہے ہیں, جب دلائل کا جواب دے رہے ہیں. اچھا دلیل ہے, اگر کبھی ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی دلیل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو یہاں وہاں مار رہے ہیں, موقع مانگ رہے ہیں کہ بھائی تم نے دلیل دے دی, ہم کو موقع دو, تحقیق کریں گے, تلاش کریں گے, سندوں کی تحقیق کر کے ایک دن کا, ایک ہفتے کا موقع مانگ کر کے جواب دے رہے ہیں ہم لوگوں کو. تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کسی جماعت کے لوگوں کو کہ نہیں ہم بھی برحق ہیں اور ہمارے مسلک کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, آپ کو یہاں پر موقع نہیں دیا جا رہا بات کرنے کا, آپ ایک اوپن اسٹریم آپ بھی رکھیں, ہمارے لوگ جا کر کے آپ سے بات کریں گے, ضرورت پڑی تو ہم خود جا کر کے بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. جرأت دکھائیں تھوڑا ہم لوگوں کی طرح. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے نا شابان بھائی, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے نا. مطلب ٹھیک ہے ہم اپنے آپ کو برحق سمجھتے ہیں, لیکن اس طرح سے اوپن اسٹریم رکھ کر کے کسی کو دعوت دینا گفتگو کی. اب تو اچھا پچھلے کچھ ہفتوں سے ہم لوگوں نے تو اوپن اسٹریم اس طرح سے رکھی کہ موضوع بھی نہیں طے کیا کہ جس موضوع پہ آ کر کے بات کرنا ہے. میرے خیال سے ہم لوگوں کی 4-5 ہفتے تک کے اس طرح اوپن ٹاپک پر اسٹریم چلی ہے کہ کوئی تیاری نہیں کر کے آئے, جس موضوع پہ بات کرنا ہے آ کر کے بات کریں. تو یہ الحمدللہ یہ جو جرأت ہم دکھا رہے ہیں نا, وہ اس لیے کیونکہ الحمدللہ ہم جس مسلک کو فالو کرتے ہیں ہمارے دل میں یقین ہے کہ مسلک صحیح ہے. اس کے خلاف جو بھی باتیں پیش کی جائیں گی وہ دلیل نہیں ہو سکتی, وہ شبہ ہو سکتا ہے. ہم اس پورے یقین کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں جو بھی پیش کیا جائے گا وہ شبہ ہی ہے, اور شبہ کا جواب میرے ذہن میں نہیں آئے گا تو شابان بھائی کے ذہن میں آئے گا, شابان بھائی کے ذہن میں نہیں آئے گا تو شیخ کفایت کے ذہن میں آئے گا, ان کے ذہن میں نہیں آئے گا تو شیخ کفایت کے ذہن میں آئے گا, لیکن شبہ ٹک نہیں سکتا ہے. اس یقین کے ساتھ الحمدللہ بیٹھ کر کے یہاں پر ہم لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں. اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس کا مسلک برحق ہے, اس کو بھی اپنے حق ہونے پر اتنا یقین ہے, تو وہ بھی آئے نا اتنی جرأت دکھائے. یہ جرأت ہمارے الحمدللہ مسلک کے حق پر ہونے کی دلیل ہے الحمدللہ, کہ ہم اب پوری یقین کے ساتھ کہتے ہیں ہم جس مسلک کی اتباع کرتے ہیں قرآن و سنت کی, وہ مسلک کے حق ہے الحمدللہ. اس لیے اتنی جرأت کے ساتھ اپنے مسلک کا دفاع کرتے ہیں الحمدللہ. اور یہ بات جی شابان بھائی, جو مناظرے کی جو بات ہو رہی ہے زید بھائی, جی شیخ, جو مناظرے کی بات ہو رہی ہے, مناظرہ تو اس طرح سے مفید ان کے لیے بھی نہیں ہے. یعنی مناظرے میں کیا ہوگا, مناظرے میں تو ایک تو تکنیک ہوتی ہے, یعنی مناظرہ جیتنے کا معاملہ ہو جاتا ہے, بات سمجھنے سمجھانے کا معاملہ نہیں ہوتا, بلکہ مناظرہ جیتنے اور ہارنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے. ایک پہلو تو یہ ہے, یعنی تکنیکی چیز آ جاتی ہے. پھر مناظرہ روزانہ نہیں ہوتا ہے, مناظرہ کبھی ہوتا ہے. پھر مناظرہ علماء سے ہوتا ہے, یعنی مناظرے میں 3 کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے. لیکن جو ہم اوپن اسٹریم کر رہے ہیں اس میں سارے لوگوں کو موقع ملتا ہے, گفتگو کر لیتے ہیں, اپنی بات پیش کر لیتے ہیں, اپنا شبہ پیش کر لیتے ہیں. یہاں ہماری کوشش منہ بند کرنے کی نہیں ہوتی ہے کہ تم کو ہرا دیں اور اپنا جیت جائیں, الا یہ کہ کوئی وہی پیٹرن چلنے لگے. یہاں آدمی اپنا فل سوال پیش کرتا ہے, اور سوال پیش کرتا ہے, اس اشکال ڈالتا ہے, پھر ہم اس کا جواب دیتے ہیں. عام آدمی ہے, خاص آدمی, اور یہ روزانہ ہو رہا ہے. جبکہ مناظرے میں اس طرح نہیں ہوتا, تو مناظرے سے وہ فائدہ ہونا ہی نہیں ہے. جتنی پبلک آ رہی ہے ہمارے دوسرے بھائیوں کی, چاہے بریلوی بھائی ہیں چاہے دیوبندی بھائی ہیں, وہ کھل کر کے اپنی بات کریں. مناظرے میں آپ کہاں کہہ پائیں گے, سانس نہیں لیں گے کہ منہ بند ہو جائے گا آپ کا. مناظرے میں تو تکنیک چلتی ہے نا بھائی. مناظرے میں جو ہے حق و باطل کہاں واضح ہوتا ہے, یہ گفتگو جو ہو رہی ہے, اس گفتگو میں سچ اور جھوٹ واضح ہوتا ہے. اس میں ہم آپ کو موقع دیتے ہیں. تو مناظرے کی خواہش کرنے کے بجائے گفتگو کو غنیمت سمجھیے کہ ہم نے گفتگو کا دروازہ کھولا ہے. دنیا میں, ہندوستان میں کوئی بھی مسلک والا آپ دیکھیں گے کہ دیوبندی مسلک میں مناظرے کا چیلنج مل جائے گا, بریلوی مسلک میں مناظرے کا چیلنج ملے گا, شیعہ مسلک میں مناظرے کا چیلنج ملے گا. لیکن چیلنج ہے کہ گفتگو کے لیے کوئی نہیں تیار ہوگا. تیار کر کے دکھا دیجئے گفتگو کے لیے کہ ہم آئیں اور ہم کو موقع دیں اور گفتگو ہم کر لیں, مناظرہ نہ کریں. ایسا نہیں ہو سکتا. جب بھی کریں گے یہ لوگ مناظرہ کریں گے, گفتگو نہیں کریں گے. گفتگو اہل حدیث کرتا ہے, گفتگو اہل حدیث کرتا ہے. یہ نوٹ کر کے آپ لے کے جائیے میرے بھائی جو آئے تھے. برکلفی. اور پتا ہے آپ کو کہ آج کون سی اسٹریم ہے اظہار حق کی؟ آج کون سی اسٹریم ہے؟ 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں کیا 124 نمبر. آج ہمارے اظہار حق کی جو 3 گھنٹے کی اسٹریم ہوتی ہے تقریباً, وہ
124 نمبر کی سٹریم ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے سارے موقع گزرے. الحمدللہ بفضل اللہ, الحمدللہ. اور اچھا یہ بھائی بول رہے تھے کہ علماء, کیا ہم نے اس اسٹریم میں علماء سے گفتگو نہیں کی ہے؟ کون سا مسلک ہے جس کے عالم سے گفتگو نہیں ہوئی؟ مفتیوں سے گفتگو ہوئی ہے, ہر مسلک کے مفتی سے گفتگو ہوئی ہے, ان کے اہل علم آئے ہیں یہاں پر. ایسا نہیں کہ صرف ہم عوام سے بیٹھ کر کے گفتگو کر رہے ہیں. یہاں تو آپ دیکھیں کہ تقریباً ہر مسئلے میں کسی نہ کسی مولوی سے یا عالم سے فاضل سے گفتگو ہوئی ہے. ابھی پچھلے دنوں اس کشف کے مسئلے پہ ایک مفتی صاحب سے گفتگو ہوئی تھی, اس سے پہلے ایک شیخ صاحب علم تھے رفع الدین کے مسئلے پر جن سے گفتگو ہوئی ہے. تو ایسا نہیں کہ یہاں صرف عوام سے گفتگو ہو رہی ہے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگ ایسے ہی اٹھ سٹ کر کے آ رہے ہیں اور ہم سے بات کر رہے ہیں. بھائی باقاعدہ دلیلیں لے کر کے آ رہے ہیں, حدیث نمبر بتا رہے ہیں, ریفرنسز دے رہے ہیں. تو ایسا بھی نہیں کہ جو آ رہا ہے بات کرنے کے لیے وہ بس کوئی عام سا آدمی آ رہا ہے اور بات کر کے چلا جا رہا ہے. باقاعدہ لوگ حوالے دے کر کے تحقیق کر کے آ رہے ہیں. ہم خود موقع دے رہے ہیں کہ آپ جائیں, ایک ہفتہ 2 ہفتہ تحقیق کر کے آئیں, پھر آپ سے آ کر کے بات کریں گے. تو یہ ایسا بھی نہیں کہ صرف عوام سے گفتگو ہو رہی ہے, باقاعدہ اہل علم آتے ہیں, اور جو عوام بھی آتی ہے وہ ایک اچھے لیول کی تحقیق کر کے لوگ آ کر کے گفتگو کر رہے ہیں. الحمدللہ ان کو مولوی بھی بھیجتے ہیں شیخ, جو آتے ہیں بہت سارے عوام, بہت سارے مولوی ہی ان کو بھیجتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, تیاری کر کے عربی نہیں بول پا رہے ہیں لیکن حدیثوں کے حوالے لے کر کے آ رہے ہیں, تو کوئی مولوی تیار کر کے بھیج رہا ہوگا. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.